میڈم آپ نے مجھے اتنا اچھا مشورہ دیا، آپ یہ باتیں کیسے سوچ لیتی ہیں؟ مجھے کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ افشا کا لہجہ تشکر سے بھرپور تھا۔ میڈم زارا نے مزید کچھ باتیں کرنے کے بعد فون آف کر دیا۔ روحان بستر پر ایسا پڑا کہ دوبارہ نہ اٹھ سکا۔ اس کی وفات کے بعد افشا نے سلائی سینٹر کھول لیا جہاں لڑکیوں کو سلائی کڑھائی سکھائی جاتی۔ اس دوران وہ میڈم کی بوتیک کے لیے بھی کام کرتی رہی۔ کومل اور نرمین بھی جوان ہو گئی تھیں۔ کومل کو پڑھائی کا شوق نہ تھا، وہ میٹرک کے بعد پرائیویٹ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ گھر کے کاموں میں اس کی مدد کر دیتی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ سینٹر کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ 10 سال ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ ایک دن میڈم زارا نے بتایا کہ وہ مستقل طور پر کینیڈا شفٹ ہو رہی ہیں۔ آپ تو یہاں اچھی خاصی سیٹ ہیں، پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ افشا پوچھ بیٹھی۔ یہ ایک لمبی داستان ہے۔ میرے شوہر نے اپنے کزن کے ساتھ مل کر بزنس شروع کیا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے گھر رہن رکھ کر بینک سے قرضہ لیا تھا۔ قرضے سے فیکٹری تو بن گئی مگر چل نہ سکی۔ ہم 5 سال میں بینک کی ایک قسط بھی نہیں ادا کر سکے، جس کی وجہ سے ہماری جائیدادیں ضبط کر لی گئی ہیں۔ صرف یہ دکان بچی ہے۔ اب ظاہر ہے اس سے تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ میں اور میرے شوہر کینیڈین نیشنلٹی ہولڈر ہیں، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم باہر سیٹل ہو جاتے ہیں، انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ میڈم آپ تو میری بہت اچھی دوست ہیں، آپ اتنی پریشانی میں گھری رہی اور مجھے بتایا ہی نہیں، افشا نے گلہ کیا۔ تم خود حالات سے پریشان ہو، تمہیں کیا بتاتی۔ الحمدللہ میرے شوہر بالکل فٹ ہیں، ہم دونوں مل کر وہاں کام کریں گے۔ اور اس بوتیک کا کیا ہوگا؟ اس بوتیک کا میں چاہتی ہوں اسے تم چلاؤ۔ میں اس کی آنکھوں میں حیرت دار آئی۔ اتنے عرصے میرے ساتھ کام کرنے سے تمہیں اچھا خاصا تجربہ ہو گیا ہے، میں سمجھتی ہوں تم اسے بہتر طریقے سے چلا سکتی ہو، اس لیے اس کی ذمہ داری تمہیں سونپ رہی ہوں۔ بوتیک سامان سمیت اب تمہاری ملکیت ہے، تم ایسے چلاؤ۔ ابھی تو میں 2 ماہ یہاں ہوں، تم مجھ سے ہیلپ لے سکتی ہو۔ انڈسٹریل ہوم تو تمہاری بیٹی کومل بھی چلا سکتی ہے، تمہارے ساتھ رہ کر اسے اچھا خاصا تجربہ ہو گیا ہے۔ میڈم زارا کام سے متعلق مزید مشورے دینے لگیں، وہ بہت توجہ سے ان کی باتیں سن رہی تھیں۔ اور پھر افشا نے بہت خوش اسلوبی سے بوتیک کا کام سنبھال لیا۔ ایک دن ایک خاتون آئی، وہ لباس کے انتخاب میں بہت دیر لگا رہی تھیں۔ افشا خوش دلی سے انہیں نئے ڈیزائن دکھا رہی تھیں۔ کافی دیر آنا کانی کرنے کے بعد خاتون نے 3 ڈریسز پسند کیے۔ سیلز گرل کو ڈریسز پیک کرنے کی ہدایت دینے کے بعد افشا نے خاتون سے پوچھا، میڈم بتائیں آپ کیا پہننا پسند کریں گی؟ کچھ نہیں، وہ مسکرا کر بولی، ویسے بھی میں نے آپ کو بہت تھکا دیا، اصل میں میں خود فیشن ڈیزائنر ہوں، اس لیے مجھے مشکل سے کوئی ڈریس پسند آتا ہے۔ میرا نام ربیہ ہے، آپ کا؟ میں افشا۔ ویسے آپ کہیں جاب کرتی ہیں؟ اس نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ شادی سے پہلے کرتی تھی، پھر چھوڑ دی، اب دوبارہ کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ ربیہ اگر آپ جاب کا سوچ رہی ہیں تو میرے بوتیک میں کال لیں، مجھے فیشن ڈیزائنر کی ضرورت ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی، مجھے ڈریس ڈیزائننگ کا بہت شوق ہے، میں اپنے شوہر سے بات کر کے آپ کو جواب دوں گی، میرا دل چاہ رہا ہے میں گھر سے باہر نکل کر کچھ کام کروں۔ ربیہ نے کہا، ٹھیک ہے آپ بات کر کے مجھے بتا دیجیے گا۔ ربیہ بل ادا کر کے چلی گئی۔ 2 دن بعد اس نے بتایا کہ وہ فیشن ڈیزائنر کے طور پر کام کرنے کو تیار ہے۔ ربیہ کا کام افشا کو بہت پسند آیا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ ایک دن ربیہ نے کہا، مجھے اپنے بھائی عمیر کے لیے لڑکی کی تلاش ہے، اگر آپ کی نظر میں کوئی ہو تو بتائیں، میرا بھائی دبئی میں جاب کرتا ہے، MBA کیا ہوا ہے اس نے۔ میری بیٹیاں ہیں کومل اور نرمین، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ افشا نے اسی رات صوفیہ بانو سے بات کی تو وہ کہنے لگیں، روحان کی بات تم نے جس طرح اس گھر کو اور اس کی بیٹیوں کو سنبھالا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ تم میری بہو نہیں بیٹا ہو، تم بچیوں کے حوالے سے جو مناسب سمجھو وہ کر دو، تم نے تو میری پوتیوں کو ہیرا بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے مجھے اجازت دے دیا تو میں ربیہ سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ لوگ کسی دن آ جائیں۔ افشا نے کہا۔ پھر ایک دم سے اس کے خیال میں آیا کہ کومل اکیلی ویکیشنل ہوم چلا رہی ہے، شادی کے بعد وہ چلی جائے گی تو کیا ہوگا؟ دوسری ٹیچر رکھ بھی لی تو اتنی مخلص کب ہوگی؟ مگر اگلے لمحے اس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا کہ کومل کے جانے کے بعد زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ سینٹر پہلے کی طرح نہیں چلے گا۔ تو کیا ہوا؟ بوتیک کی آمدنی اتنی ہے کہ گزارا ہو سکتا ہے۔ ربیہ اپنی فیملی کے ساتھ افشا کے گھر آئی۔ اس کے گھر والوں کو کومل اور ان کے گھر کا ماحول بے حد پسند آیا۔ واپس جاتے ہی ربیہ کی کال آ گئی۔ اس کی فیملی نے کومل کو پسند کر لیا تھا۔ افشا نے کومل سے پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ آنٹی وہ لوگ تو بہت ہی مہذب اور خوشحال ہیں، مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ انہوں نے مجھے کیسے پسند کر لیا۔ کومل استجاب سے بولی، بھائی پسند کیوں نہ کرتے، تم اتنی خوبصورت ہو، طریقہ سلیقہ آتا ہے، پڑھی لکھی ہو۔ ربیہ نے جب مجھ سے اپنے بھائی کے رشتے کا کہا تو مجھے فوراً تمہارا خیال آیا تھا۔ اب تو تم دبئی جانے کی تیاری کرو۔ افشا نے اس کو گلے لگاتے ہوئے کہا، آنٹی آپ کتنی اچھی ہیں، جب بابا نے آپ سے شادی کی تو میری فرینڈز مجھے ورغلاتی تھیں کہ آنٹی اب تمہاری سوتیلی ماں بن چکی ہیں،
وہ تم دونوں بہنوں سے نفرت کرتی ہیں، ان کی محبت محض دکھاوا ہے۔ اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کر میں آپ سے اکثر بدتمیزی سے پیش آتی تھی اور نرمین کو بھی یہی سکھاتی تھی کہ وہ آپ کی جھوٹی محبت کے فریب میں نہ آئے، مگر آپ نے بابا کے جانے کے بعد جس طرح ہمارا اور گھر کا خیال رکھا، اس کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ ہماری سگی ماں نہیں ہیں۔ آپ کے کہنے پر ہی میں نے ایم اے تک تعلیم حاصل کی، ورنہ میں تو پڑھائی سے بیزار تھی۔ سوری آنٹی، میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ کومل کی آواز بھرا گئی تھی۔ کومل، اس وقت تم چھوٹی تھی، بندے کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے یہی بہت ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں، ابھی مجھے عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے، وہ بولی اور دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ کومل کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی، اب مسئلہ جہیز کا تھا۔ افشا نے صوفیہ بانو سے بات کی تو انہوں نے کہا، ہمارے پاس اس گھر کے سوا ہے کیا؟ اگر اس کو بیچ دیا تو رہیں گے کیا؟ کہاں پہ؟ وہ لوگ کیا جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں جو تم پریشان ہو رہی ہو؟ پھپھو، ان لوگوں نے جہیز کا مطالبہ نہیں کیا، مگر آپ سوچیں لڑکی کی شادی ہے، کچھ نہ کچھ خرچہ تو ہوگا، اب بیٹی کو یوں خالی ہاتھ رخصت تو نہیں کر سکتے۔ میں سوچ رہی ہوں اس حوالے سے میڈم زارا سے بات کروں، میں ہر ماہ ان کے حصے کی رقم جو ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتی ہوں وہ جوں کی توں موجود ہے۔ اگر وہ رقم ہمیں ادھار دے دیتی ہیں تو کومل کے جانے کے بعد سینٹر خالی ہو جائے گا، اس سے ہم کرائے پر دے دیں گے اور اس رقم سے میڈم کا قرض ادا کر دیں گے۔ بات تو تم نے ٹھیک کی ہے، تم میڈم سے بات کر لو، صوفیہ بانو متفق ہوتے ہوئے بولیں۔ افشا نے اگلے دن ہی میڈم سے قرضے کے حوالے سے بات کی، وہ رقم دینے پر راضی ہو گئی، تب اس نے شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع کی۔ ایک ماہ بعد ہی کومل گھر سے رخصت ہو گئی تو اس کو نرمین کی فکر نے آ گھیرا۔ اس کی اور کومل مزاج میں بڑا فرق تھا۔ نرمین گھریلو لڑکی نہیں تھی، وہ شوق و شنگ تھی، اس کے فیشن اور اسٹائل کی دھوم پوری یونیورسٹی میں تھی۔ افشا بوتیک سے گھر جا رہی تھی کہ رکشے میں بیٹھتے ہوئے اس کی نظر ایک بائک پر پڑی جس پر نرمین ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس لڑکے کو اس سے قبل بھی نرمین کی دوست کی شادی میں دیکھ چکی تھی، جس میں نرمین نے اس لڑکے فائق کا تعارف انمول کے کزن کی حیثیت سے کروایا تھا۔ اس وقت نرمین کی آنکھوں میں جو چمک تھی اسے دیکھ کر افشا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان دونوں کے بیچ دوستی کے علاوہ بھی کوئی اور رشتہ ہے، لیکن اب بائک پر اس طرح اس کے ساتھ گھومنا اسے قطعاً نہیں بھایا تھا۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی، مگر ٹریفک جام ہو جانے کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی تھی۔ مگر اس نے جب نرمین کو دیکھا تو وہ ایک دم سے گھبرا گئی، مگر وہ فوراً ہی سنبھل گئی۔ جی میں انمول کے گھر گئی تھی، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ پر اعتماد لہجے میں بولی، میں نے راستے میں تمہیں دیکھا تھا، تم اس کے کزن کے ساتھ تھی۔ افشا نے گھر آتے ہی نرمین سے کہا تو نرمین کو ہاں کرتے بنی۔ وہ انمول سے باتیں کرتے ہوئے وقت کا گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ فائق بھی آ گیا تھا تو دعا نے اس سے ریکویسٹ کی کہ مجھے گھر ڈراپ کر دے۔ اس وقت تو افشا سر ہلاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر دل میں تہیہ کر چکی تھی کہ وہ فائق کے حوالے سے نرمین سے بات کرے گی۔ بہار کا موسم اور مارچ کا مہینہ پھر سے آ گیا تھا، درختوں پر نئے شگوفے پھوٹ رہے تھے۔ ریحان عالم کھڑکی میں کھڑا لان کا نظارہ کر رہا تھا۔ یکدم اسے حلق میں خراش کا احساس ہوا تو ایک سرد سی اداسی اس کے دل میں سرایت کر گئی۔ اسے بہار کا موسم بہت اچھا لگتا تھا، ایک زمانے میں وہ اس موسم کا دیوانہ تھا، مچھلیوں کا شکار کرنے جایا کرتا تھا۔ اب وہی خوبصورت موسم بہار اسے بچھو کے ڈنگ کی طرح محسوس ہوتا تھا، چین سے جینے دیتا تھا اور نہ مرنے دیتا تھا۔ ایک گمبھیر سی اداسی مارچ کے شروع ہوتے ہی ریحان عالم کے دل پر چھا جاتی، کیونکہ اس موسم میں برسوں پہلے اس نے افشا کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال باہر کیا تھا۔ ریحان عالم خوش رہنا چاہتا تھا، مگر اسے یوں لگتا تھا جیسے خوشی اس سے روٹھ گئی ہو۔ کیا میں اب خوش نہیں رہ سکتا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اب تم ایک ٹانگ سے معذور اور بوڑھے ہو گئے ہو، پہلے کی طرح جوان اور خوبصورت نہیں رہے، پچھتاوے کے علاوہ تمہاری زندگی میں ہے ہی کیا؟ اب بس اداسی اور تنہائی ہی تمہارا مقدر ہے۔ اس کے اندر سے آواز آئی۔ اسی لمحے اس کو بائک کے رکنے کی آواز سنائی دی جس کا وہ منتظر رہتا تھا، ساتھ ہی فائق بائک کی چابی انگلیوں میں پھنساتے گنگناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ آف وائٹ شلوار قمیض میں ہمیشہ کی طرح اچھا لگ رہا تھا۔ ریحان عالم نے لنگڑاتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ دوپہر سے صرف فائق کے آنے کا انتظار تھا، جو ایک کالج میں بطور لیکچرار جاب کر رہا تھا۔ وہ ایک باادب اور خوش گفتار لڑکا تھا، چشمے سے جھانک تھی، اس کی سرمئی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی، اس کا وجود ہر اعتبار سے پرکشش اور جاذب نظر تھا۔ کمرے سے نکل کر ریحان عالم لاؤنج میں پہنچا تو فائق نے مسکراتے ہوئے اس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ کہو فائق، آج کا دن کیسا گزرا؟ تم جاب کرتے ہوئے 3 مہینے سے زائد ہو گئے ہیں، اچھا لگ رہا ہے پڑھانا؟ ریحان عالم نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ کالج لیول پڑھانا اتنا آسان بھی نہیں، دشوار وسیلہ رزق ہے۔ میری نظر میں تو کوئی جاب آسان نہیں۔ کھانا کھایا تم نے؟ ریحان عالم نے کہا۔ کھانا تو میں کھا چکا ہوں، 5:30 بج رہے ہیں، آپ نے چائے پی؟ نہیں۔ ریحان عالم کا سر نفی میں ہلا، پھر مزید گویا ہوا، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں، بلکہ میں سوچ رہا ہوں آج رات تک کے بناتے ہیں، صبح ہی میں نے گوشت پر مسالہ لگا کے رکھ دیا تھا۔ اوہ ڈیڈ، آپ بہت چٹورے ہیں، عورتوں والا کام کر کے آپ اکتا نہیں جاتے؟
اب آپ کو ان کاموں سے ریٹائر ہونے کے متعلق سوچنا چاہیے، فائق شوخ لہجے میں بولا۔ برخوردار، کیا تم نے بہو پسند کر لی ہے جو مجھے ریٹائر ہونے کا مشورہ دے رہے ہو؟ ہاں ڈیڈ، ایسا ہی ہے۔ یہ تو بڑی خوشخبری ہے، اس خوشی میں تمہیں ٹریٹ دینا ہوگی۔ بتاؤ کس ریسٹورنٹ میں ڈنر کرا رہے ہو؟ اور ہاں، میں فلم بھی دیکھوں گا۔ سنڈے کا دن رکھ لیتے ہیں ان کاموں کے لیے۔ فی الحال تو مجھے آپ کے ہاتھوں کی چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ وہ صوفے پر کی پشت سے ٹیک لگا چکا تھا۔ روحان عالم نے اس کی بند ہوتی آنکھوں پر نظر ڈالی۔ ایک شفیق مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ فائق کی ایک واحد ہستی بچہ تھا جس سے اس کا جذباتی رشتہ تھا۔ کہنے کو تو حریم بھی اس کی بیٹی تھی، مگر جو سلوک اس نے افشا کے ساتھ کیا تھا، اس کی ہمت نہ تھی کہ اس کا سامنا کرتا یا حریم کو بیٹی کہہ کر گلے لگاتا۔ ان دونوں کے لیے تو وہ برسوں پہلے مر چکا تھا۔ پڑھائی کرنا تو مجھے انتہائی بورنگ لگتا ہے، اب تو مجھے ویکینڈ کا انتظار رہتا ہے کہ جی بھر کر سو سکوں۔ نرمین نے گود میں تکیہ رکھتے ہوئے افشا سے کہا، جو چند منٹ قبل اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے میں کافی کے 2 مگ تھے۔ میں نوٹ کر رہی ہوں، ایک ہفتے سے یہ جملہ تم کتنی بار دہرا چکی ہو۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم نے اسٹڈی چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ افشا بولی، بھلا اس پڑھائی سے کہیں جان چھوٹ سکتی ہے؟ آپ کی اور دادی کی بڑی خواہش ہے کہ میں نفسیات میں ماسٹرز کروں، چاہے خود ذہنی مریضہ بن جاؤں۔ نرمین منہ بنا کر بولی، تو مت پڑھو، چھوڑو پڑھائی اور شادی کر کے گھر بیٹھو، مزے سے اپنے شوہر کے دل اور گھر پر حکمرانی کرو۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو نرمین کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ تو آپ چاہتی ہیں کہ میں شادی کر لوں؟ ویسے ایک لڑکا ہے میری نظر میں، وہ بے تکلفی سے کہتے کہتے رک گئی۔ اچھا، تو تم نے اپنے لیے لڑکا پسند کر لیا ہے، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ مجھے اور تمہاری دادی کو تمہارے لیے رشتہ نہیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ افشا خوش دلی سے بولی، دعا کا کزن فائق مجھ میں انٹرسٹڈ ہے۔ فائق سے کہو کہ اپنے پیرنٹس کو رشتے کے لیے بھیجے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ میں خود جس سلسلے میں تم سے بات کرنے والی تھی، جس دن میں نے تمہیں اس کے ساتھ بائک پر دیکھا تھا، میں نے سوچ لیا تھا کہ تم سے پوچھوں گی۔ ویسے ایک بات کہوں، تمہارے اور فائق کی جوڑی خوب جمے گی، خدا کرے وہ تمہارے لیے اچھا ہو۔ آپ کہیں سے میری سہیلی ماں نہیں لگتی، بلکہ دوست ہیں۔ نرمین کے لہجے میں سچائی تھی۔ روحان عالم لاؤنج میں بیٹھا ہوا دیوار کو تک رہا تھا۔ آج صبح سے اس کے دل پر اداسی چھائی ہوئی تھی، پرانی یادیں دماغ کی اسکرین پر ابھر رہی تھیں۔ یک اس کی نظر دیوار پر لگے فوٹو کے فریم پر پڑی، جس پر اس کی مرحومہ بیوی اور فائق کی ماں کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اس نے دعا کو طلاق دینے کے بعد اپنی پہلی بیوی شفق سے دوبارہ شادی کی تھی، جس سے اس کا ایک بیٹا تھا۔ روحان عالم جیسے خوبرو جوان کو شفق جیسی عام سی شکل و صورت کی لڑکی سے پہلی نظر میں محبت نہیں ہوئی تھی۔ کئی ملاقاتوں کے بعد ان دونوں کے درمیان محبت پروان چڑھی تھی۔ شفق کے محبت میں گرفتار ہونے کے بعد اس کے دل کا سکون چھن گیا تھا۔ وہ شفق سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ان کی محبت کے درمیان ذات برادری کے علاوہ اسٹیٹس کا بھی فرق تھا۔ شفق کا تعلق کھاتے پیتے گھرانوں سے تھا، جبکہ روحان عالم کی مالی حالات شروع سے خراب رہے تھے۔ اس کے ماں باپ دنیا میں نہیں رہے تھے اور نہ ہی وہ کوئی جائیداد چھوڑ کر گئے تھے۔ معاشی بدحالی کے سبب روحان عالم گاؤں چھوڑ کر شہر آ گیا تھا۔ یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ اسے شفق کے والد کی کمپنی میں ملازمت مل گئی تھی۔ شفق نے ایک دن روحان عالم کو بتایا، ابا کو میری شادی کی بڑی جلدی ہے، وہ اماں سے ہدایت کے ساتھ میری رخصتی کی بات کر رہے تھے۔ مجھے ہدایت سے شادی نہیں کرنی، مجھ سے عمر میں کافی بڑا ہے، میری پسند تو تم ہو، مجھے تم سے شادی کرنی ہے، ہم دونوں خود ہی سے شادی کر لیتے ہیں۔ شفق کے منہ سے ایسے جملے سن کر روحان عالم حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ تم جانتی ہو اس کی سزا، تمہارے گھر والے تم سے ناطہ توڑ لیں گے۔ توڑ لیں، مجھے تو بس تمہارا ساتھ چاہیے، میں تمہاری محبت میں ہر قربانی دینے کو تیار ہوں۔ روحان عالم جواب میں کچھ کہنے کے بجائے شفق کو دیکھنے لگا۔ تمہیں اگر مجھ سے محبت ہے تو مجھ سے شادی کر لو، شادی کے بعد وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک بات غور سے سن لو، اگر تمہیں مجھ سے شادی نہیں کی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بھل بھل بہنے لگے تھے۔ روحان عالم اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ تم میری خاطر اپنی جان دو گی تو اور کیا کروں، کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں تمہیں یوں مرنے نہیں دوں گا۔ روحان عالم نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور شادی پر تیار ہو گیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ وہ شفق کو لے کر گاؤں روانہ ہو گیا، جہاں اس کے چند دوستوں نے نکاح کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھا کر محبت کے اس بے نام تعلق کو میاں بیوی کے رشتے کا نام دے دیا۔ انہوں نے ایک مہینہ نہایت خوشی سے گاؤں میں ایک دوست کے گھر گزارا۔ دونوں سمجھ رہے تھے کہ اب حالات معمول پر آ گئے ہوں گے۔ شفق کا والد ان دونوں کی تلاش کے بعد صبر کر کے بیٹھ گئے ہوں گے، مگر یہ ان کی بھول تھی۔ ایک دن وہ لوگ ان تک پہنچ گئے۔ انہوں نے روحان عالم کو مار مار کر ادھموا کر دیا، خود اس کی جان لینے کے درپے تھا۔ ان کے دباؤ پر روحان عالم نے شفق کو طلاق دے دی تھی۔ شفق سے لڑکی کے بعد وہ دعا کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر یہاں دعا کے لالچی باپ نے رکاوٹ ڈال دی تھی۔ تب سے روحان عالم نے دماغ میں بٹھا لیا تھا کہ دنیا میں ہر مسئلے کا حل پیسہ ہی ہے، بغیر پیسے کے انسان اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔
تو وہ ناجائز ذرائع سے اس کے اصول میں لگ گیا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کے دل میں مکاری اور عیاری نے جگہ لے لی تھی۔ شیطان نے اس کے دماغ میں اپنا ڈیرہ ڈال دیا تھا، مگر جب دعا اس کی زندگی سے گئی تو دل کی خلش نے اس کو چین نہ لینے دیا۔ برسوں بعد اچانک اس کی ملاقات شفق سے ہو گئی، جو اب بہت بدل گئی تھی۔ شفق نے روحان عالم کو بتایا، روحان عالم تمہارا بیٹا بھی ہے۔ میں نے ہدایت سے کہہ دیا تھا اس کو میری خاطر بچے کو قبول کرنا ہوگا، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ مجبوراً ہدایت کو میری بات ماننی پڑی۔ شفق کے منہ سے یہ انکشاف سن کر روحان عالم حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں تھا۔ ہدایت جب تک زندہ رہا فائق سے نفرت ہی کرتا رہا، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بے اولاد رہا۔ تم نے جب مجھے طلاق دی تو میں مر جانا چاہتی تھی، مگر میں نے اپنے ہونے والے بچے کی خاطر ایسا نہ کیا۔ شفق، میں نے تمہیں خوشی سے طلاق نہ دی تھی، تم میری مجبوری سے واقف ہو۔ میں نے تو تمہاری رفاقت میں زندگی کا سفر طے کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ بتاؤ میرا بیٹا اس وقت کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ شفق نے اسی دن روحان عالم کو فائق سے ملوا دیا تھا۔ شفق کے والد کا 1 سال قبل انتقال ہو گیا تھا اور ہدایت بھی دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اب وہ ایک بیوہ کی حیثیت سے زندگی گزار رہی تھی۔ کچھ ملاقاتوں کے بعد روحان عالم نے دوبارہ اسے شادی کی آفر کر دی۔ میں اپنے بیٹے کی ماں کی حیثیت سے تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ زندگی کے سفر میں بہت تھک گیا ہوں۔ میں نے دولت کے اصول کو زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، مگر اب مجھے رشتوں کی اہمیت کا احساس ہو گیا ہے۔ شفق نے بلا تعامل اپنی رضامندی دے دی۔ اپنی زندگی میں روحان عالم کے دوبارہ آ جانے پر بہت خوش تھی۔ ایک بار پھر سادگی سے ان کا نکاح ہوا، مگر یہ نکاح پہلے کی طرح خفیہ نہ تھا۔ روحان عالم کو اس بات کا ادراک بخوبی ہو گیا تھا کہ خدا چاہے تو ناممکن بھی ممکن ہے۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ شفق اب دوبارہ اس کی زندگی میں آئے گی۔ وہ اکتوبر کے خوبصورت دن تھا، چمکتی دھوپ سے مزین دن، لیکن شام ڈھلتے ڈھلتے بارش ہو گئی۔ شفق کو بارش بے حد پسند تھی۔ اس موسم میں لانگ ڈرائیو پر چلنا چاہیے۔ وہ روحان عالم سے مخاطب ہوئی، ٹھیک ہے تم فائق سے کہو کہ تیار ہو جائے، اسے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے۔ ہم نکلتے ہیں، ہم اس کو باجی کے گھر چھوڑ دیں گے، وہ وہیں پڑھائی کر لے گا۔ جب وہ گھر سے نکلے تھے تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ فائق کو شفق کی بہن کے گھر چھوڑ کر جب وہ ہائی وے کی طرف روانہ ہوئے تو ٹریفک حادثہ ان کا منتظر تھا۔ اس خوفناک حادثے نے روحان عالم کی زندگی میں ہلچل مچا دی تھی۔ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں شفق موقع پر دم توڑ گئی اور روحان عالم کی ایک ٹانگ ناکارہ ہو گئی۔ اس کے ہاتھ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ کافی علاج کے بعد اس کا دایاں ہاتھ کام کرنے لگا تو اس نے خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ سوچتے ہوئے روحان عالم ماضی سے دوبارہ حال میں پہنچ چکا تھا۔ اب بھی اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ شفق کا وجود اس گھر میں موجود ہے۔ وہ اب بھی شفق کو وراثت میں ملنے والے اس گھر میں رہ رہا تھا۔ 8 کمروں پر مشتمل یہ وسیع مکان اس کو ایک قید خانہ لگتا تھا، جہاں وہ لنگڑاتا ہوا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گھومتا پھرتا۔ اس نے فائق کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اسے فروخت کر کے شہر سے دور کوئی دوسرا گھر خرید لے، جہاں چھوٹے سے مکان کے ساتھ فارم بھی ہو، مگر فائق نے اس مشورے کو اہمیت نہیں دی۔ بقول اس کا کالج یہاں سے نزدیک پڑتا ہے، گھر دور ہونے کی وجہ سے کافی وقت آنے جانے میں صرف ہو جائے گا۔ آپ اپنے ڈیڈ کو بھیجیں، انکار نہیں ہوگا، میں نے آنٹی کو آپ کے متعلق بتا دیا ہے۔ نرمین نے فون پر فائق سے بات کرتے ہوئے کہا، میرے ڈیڈ کو بھی اس رشتے پر اعتراض نہیں ہے۔ اپنے گھر کی ایک ایک بات میں تمہیں بتا چکا ہوں، بلکہ اپنے ڈیڈ سے بھی تم کو ملوا چکا ہوں۔ تم آنٹی کو بتا دو کہ اگلے اتوار ہم تمہارے گھر آ رہے ہیں۔ فائق نے فون رکھ دیا تو نرمین موبائل ٹیبل پر رکھ کر افشا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جو اپنی الماری سیٹ کرنے میں مصروف تھی۔ نرمین کے قدموں کی آہٹ سن کر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آؤ نرمین بیٹھو، کافی دنوں سے میں نے اپنی الماری سیٹ نہیں کی تھی، عجیب ہے، بے ترتیب سی ہو رہی تھی۔ جملہ مکمل کرتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی البم الماری میں گھسانے کی کوشش کی تو اس میں رکھی ہوئی ایک تصویر فرش پر آ گری۔ نرمین نے آگے بڑھ کر تصویر کو اٹھا لیا، جس میں افشا دلہن بنی اپنے پہلے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس شخص کو پہچاننے میں نرمین کو زیادہ دیر نہیں لگی۔ وہ فائق کے ڈیڈ کی تصویر روحان عالم کی تھی۔ یہ تصویر نرمین کے منہ سے اتنا ہی نکل سکا، حریم کے باپ کی ہے۔ اپنی دادی کی زبانی جانتی تو تم ہو اس شخص کے بارے میں نے اس کی تمام تصویریں ضائع کر دی تھیں، صرف یہ تصویریں رہ گئی ہیں، وہ بھی اس لیے کہ حریم کو علم تو ہو کہ اس کا باپ کون ہے۔ جو کچھ اس شخص نے میرے ساتھ کیا تو میں تو زندگی بھر اس شخص کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ افشا کے لہجے میں نفرت تھی۔ پر یہ بتاؤ تم کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ نرمین بات بناتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل آئی۔ وہ پورا دن بے چینی اور کشمکش کے عالم میں رہی۔ اس کے دل و دماغ میں جنگ چھائی ہوئی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ اگر روحان عالم فائق کا باپ ہے تو اس میں فائق کا کیا قصور ہے؟ وہ اس کی محبت کو بھلا نہیں سکتی تھی، مگر دوسری جانب اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہ تھا کہ فائق کا رشتہ آنے کی صورت میں افشا کی طرف سے انکار ہو جانا تھا۔ زندگی صرف اپنے لیے جینے کا نام نہیں ہے، خواہشوں کا سفر تو ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ آنٹی نے آسٹریلیا ہوتے ہوئے مجھے اور ربیہ آپی کو سگی اولاد جیسا پیار دینے کی کوشش کی، حالانکہ بابا اور دادی نے حریم کے وجود کو کبھی قبول نہیں کیا۔ نرمین کا دماغ اسے محبت سے دستبردار ہونے کو کہہ رہا تھا۔
وہ جو صرف اپنے لیے سوچتی تھی، اپنی بات منوانا جانتی تھی۔ ایک دم سے بہت سوچ سمجھ کر نرمین طے کر بیٹھی کہ فائق کی محبت کا گلا گھونٹ کر اس کی فائق کے بڑھتے قدموں کی روک دے گی۔ اگلے لمحے وہ فائق کا نمبر ڈائل کر رہی تھی تاکہ اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکے کہ اسے رشتہ لے کر آنے کی ضرورت نہیں۔